کیونکہ پہلی آواز حافظ حسین احمد صاحب نے بلند کی اس نیریٹو کے خلاف۔ ان کو نوٹس ایشو کیا گیا اور ان کے ہاں ایک بھی بھیجا گیا جو کہ انکوائری کر رہا تھا۔ پھر مولانا شرانی صاحب میدان میں آ گئے، بلوچستان سے دوسری آواز، آج KPK سے تیسری آواز مولانا گل نصیب صاحب، مولانا شجاع الملک صاحب آ گئے، اور یہ سیاسی جماعتوں کے اندر اس نیریٹو کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ اور حافظ حسین احمد صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ماضی میں ان کے کافی شدید ترین اختلافات رہے ہیں جی، اور ان اختلافات کو ختم کروانے میں ہمارا بھی ایک رول تھا۔ اور حج کے دوران منا میں حج کے دوران ہم نے حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان صلح کروائی، اور لیکن حافظ حسین احمد صاحب اپنے جو اختلافات ہیں وہ منظر عام پہ نہیں لاتے تھے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ وہ بھی برداشت نہ کر پائے، اور اب ان کی جماعت میں بہت سارے سینئر لوگ ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ایک طویل تاریخ ہے JUI فے کے اندر، بلکہ JUI کے اندر، اور آپ ایک اہم رکن رہے، بانی ارکان میں شامل ہیں، سینئر بھی ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ بھی کام کیا۔ آپ کو کافی دبایا گیا، لیکن آپ نے اختلافات کا اظہار نہیں کیا، اور اب پہلا موقع ہے کہ آپ اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ مولانا شرانی صاحب آ چکے ہیں، مولانا مالک مولانا شجاع الملک آ چکے ہیں، اور مولانا گل نصیب بھی آ چکے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر بھائی، غلام حسین صاحب کو بھی سلام۔ عرض یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں غالباً 73 کے اواخر میں ہی میں رکن بنا ہوں، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ 80 میں حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد جمعیت میں رکن بنے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اپنے حوالے سے یا جمعیت کے حوالے سے کوئی ایسی بات اس لیے منظر عام پہ نہیں لایا کہ میں سمجھتا تھا کہ معاملات کو اداروں کے اندر اور آپس میں بیٹھ کر بخوبی حل کیا جا سکتا ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اب بھی جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے پارٹی کے خلاف، میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ ایک ایسے بیانیہ جو محترم نواز شریف صاحب نے لندن سے کوئٹہ کے جلسے میں، جو میرا شہر ہے، صوبہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے، یہاں پر جو تقریر انہوں نے فرمائی لندن سے، اس میں انہوں نے 2 جملے کہے کہ فوج کو اکسایا گیا کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو نیچے اتاریں، یعنی ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جلسے کے فوراً بعد تمام چینل اور دیگر صحافی دوست جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے پہلا ہی سوال یہ کیا کہ جو بیانیہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کوئٹہ کے جلسے میں دیا ہے، کیا وہ PDM اور JUI کا بھی بیانیہ ہے؟ تو میں نے صرف اتنی سی بات کی کہ نہیں، PDM کے جو 26 نکات ہیں اس میں یہ بیانیہ شامل نہیں ہے، اور نہ JUI کا یہ بیانیہ ہے، یہ جناب محترم نواز شریف صاحب کا ذاتی بیان ہے۔ یہ بات میں نے کی ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے۔ نہ میں نے پارٹی پالیسی پہ کوئی بات کی، اور نہ میں نے پارٹی کے خلاف کوئی بات کی، نہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی بات کی۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ خبر چلی ہے، اور ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہ خبر وائرل ہوئی، تو اس کے بعد جماعت نے مجھ سے پوچھے بغیر، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ شوکاز نوٹس نہیں بھیجا، بلکہ اجلاس بلا کر مجھے جماعت سے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی 7 رکنی، اور وہ تشریف لائے میرے پاس یہاں گھر پہ کوئٹہ، اور میں نے ان سے یہی بات کی کہ مجھ سے جب یہ پوچھا گیا بحیثیت ترجمان کے، تو میں کیا جواب دیتا کہ کیا نواز شریف کا یہ بیانیہ کہ فوج بغاوت کرے، یہ JUI کا بیانیہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو میں بھی
کہہ دوں گا تمام. حافظ صاحب یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ یہ تو لندن سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹیلی فونک جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس پہ انہوں نے کوئٹہ کے جلسے میں، یہ ان کا بیانیہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بیانیہ. پھر آپ نے ایک اور بات بھی کی حافظ صاحب، آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ میری زبان پھسلی نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون کہاں اور کتنے میں پھسلا یہ سب جانتے ہیں. یہ اب چیزیں جو ہیں آ رہی ہیں منظر عام پہ، اور آج کے پی کے سے بھی یہ آواز بلند ہوئی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے سینٹ کی سیٹوں کو بیچا جاتا ہے اور دولت مندوں کو لایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات کی ہے جب یہ قابل احترام ہمارے 7 ارکان جو ہمارے پارٹی کے انتہائی سینئر تھے تشریف لائے تھے میرے گھر پر، تو اس وقت جب یہ واپس چلے گئے تو ان میں سے کسی ایک دوست نے بیان دیا تھا کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہوگی. اس نے تو اچھی نیت سے بات کی تھی، تو اس کے جواب میں نے کہا کہ نہ میں پسلا ہوں نہ میرا پاؤں پسلا ہے. البتہ جو لوگ ایسے مواقع پہ پسلتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے جناب نواز شریف صاحب کا، یقیناً نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل جیلانی کے پیداوار ہیں، اور اس طریقے سے جنرل ضیاء الحق اور پورے صورتحال ایسی ہے کہ فوج جس انداز میں ان کو وہ ادارے لے کر آئے وہ قوم کے سامنے موجود ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کیا وہ زندگی کے اس حصے میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے؟ کیا ان کو رائے راست نظر آ گئی تھی؟ کیا وہ سمجھے تھے کہ جمہوریت واقعی ہمارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی جنرل کے کندھوں پر یا اداروں کے کندھوں پہ آ جائے؟ تو انہوں نے جو کہا کہ میں بدل گیا ہوں اور ووٹ کو عزت دو، میرا جواب جو ہے اس میں نفی میں ہے. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب بدل گئے تھے اور اگر نواز شریف صاحب جو ہے ضیاء الحق کے بعد بھی انہوں نے اسی جگہ کو قائم رکھا، اور اگر پرویز مشرف کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے جو ہے معاہدہ کر کے چلے گئے، اور اگر اس کے آنے کے بعد واقعی انہوں نے رائے راست کو پکڑا تھا اور ووٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے اور کہنے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے نا مداخلت نہ کرے، پھر قوم کو یہ جواب دے دے کہ جب ہم سے وعدہ ہوا تھا پھر باجوہ صاحب کو ووٹ کس خوشی میں دی گئی، پیٹف کے حوالے سے کس خوشی میں بات کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 مہینے کس خوشی میں وہ خاموش بیٹھے رہے اور اپنے اس جو بیماری کے حوالے سے ایک ڈرامہ کھیلا تھا 11 مہینے تک، اس ڈرامے کو کس انداز میں کس کے ذریعے بین الاقوامی اور قومی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کو پہنچایا گیا. اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک ورکر کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اپنا کام کریں، لیکن کیا یہ صورتحال صحیح نہیں ہے کہ کیا نواز شریف صاحب، کیا زبیر صاحب اب بھی ترجمان کی حیثیت سے آرمی چیف کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب آدھی رات کو جو ہے وہ وہاں سے ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں ہار رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کی مداخلت کے بعد میں جیتتا ہوں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہمارے رونے پیٹنے کے باوجود وہ آزادی مارچ کو ختم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی اور جناب شجاعت صاحب کے ساتھ انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس جا کر مارچ کے اندر یقین دہانی پہ بغیر کسی جماعتی فیصلے کے اس مارچ کو ختم نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا زبانی طور پر صرف یہ بات کہنا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے حوالے سے یہ کہنا اور پھر اس حوالے سے اس قسم کے بیانیہ کی نہ ہم نے پہلے حمایت کی تھی نہ اب ہم حمایت کرتے ہیں. ہاں البتہ ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی کسی میں اتنی جرت ہے تو پھر وہ چپ کر نہ بیٹھے، لندن میں میدان میں آ کر کھڑے ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ جے یو آئی کے ورکر آپ کے ساتھ ہے، لیکن کیا جمعیت علماء اسلام کے غریب اور مخلص نوجوانوں کو 13 دن تک بلا کر جھوٹ بول کر جناب شہباز شریف نے کہا کہ نومبر میں ہم جی حافظ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں بلا کر
ہاں جی ہمیں بلا کر ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، اس کے بعد بھی اگر مولانا صاحب جو ہے نا اس حوالے سے کہیں گے، اور پھر وہ اس بیانیہ کے حوالے سے جس کی تردید خود مولانا بھی کرتے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہے، بلاول بھی کہتا ہے کہ جناب فوجی لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے، انہیں بغاوت پہ نہیں اکسانا چاہیے، اگر وہی بات حافظ حسین احمد جو سن 1973 میں جمعیت علماء اسلام کا رکن ہے، اگر وہ کہتا ہے یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، تو اس کی پاداش میں بغیر پوچھے آپ اسے نکال دیتے ہیں، تو پھر یقیناً لوگ بولیں گے اور بولتے رہیں گے، کیونکہ یہ کسی کی میراث اور جاگیر نہیں ہے